بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام اور ہمارے اس دورہ تحقیق المسائل میں شریک دوستو، اللہ رب العزت نے دین اسلام والی عظیم نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ہمارے اسلاف کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کہلوا رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف میں سے کسی نے تو قرآن کے الفاظ پہ محنت کی، کسی نے حدیث کے الفاظ پہ محنت کی، کسی نے قرآن اور حدیث کے معنی پہ محنت کی، اور کسی نے قرآن اور حدیث کے جو معنی اور احکام ہیں ان پہ اخلاص پیدا کرنے پہ محنت کی ہے۔ جنہوں نے قرآن کے الفاظ پہ محنت کی ان کو قراء کرام کہا جاتا ہے، جنہوں نے حدیث کے الفاظ پہ محنت کی وہ محدثین کی جماعت ہے، اور جنہوں نے قرآن اور سنت سے نکلنے والے معانی پہ محنت کی ہے، لوگوں کے سامنے مسائل کو پیش کیا ہے، ان کو مجتہدین کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے قرآن و سنت سے نکلنے والے معانی اور احکام میں لوگوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے پہ محنت کی ہے، ان کو صوفیہ اکرام کہا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سارے کے سارے طبقے دین اسلام کے لیے بہت زیادہ معظم ہیں، اور سب ہی اسلام اور اسلام والوں کے لیے یہ راہ عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ان معزز طبقوں اور ان معزز گروہوں میں سے ایسے لوگ جو ہیں موجود ہیں جو کہ آج بھی ان ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کا نام لے کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے افراد آپ حضرات کو مل جائیں گے جو اپنے آپ کو قاری تو کہیں گے لیکن قرآن پڑھنا اور پڑھانا ان کا شغل نہیں۔ ایسے لوگ تو آپ کو مل جائیں گے جو اپنے آپ کو محدث تو کہیں گے اور اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم تو حدیث کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن ان کا حدیث کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے جو اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں، اور ظاہر بات میں یہ بات اپنے دعوے کے اندر کہتے ہیں قرآن اور سنت کے معنی اور ان سے نکلنے والے جدید مسائل پر بحث کی ہم طاقت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مجتہد کہلانے کے چکر میں ہیں لیکن در حقیقت مجتہد نہیں ہیں۔ ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے جو کہ شرعی احکام پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں، اور ان میں اخلاص پیدا کرنے کی بجائے وہ اس میں طرح طرح کی سازشیں نکالتے ہیں اور جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شریعت کے احکام میں رکھا کیا ہے، در حقیقت تو طریقت اصل چیز ہے۔ جس آدمی کے اندر طریقت آ گئی اس کو شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا یہ تو وہ طبقہ ہے جس نے جو ہے وہ اپنے اندر صوفیت کا لبادہ اوڑھا، دوسروں کو اپنے سامنے صوفیت کے نام پہ جو ہے پیش کیا، لیکن در حقیقت وہ صوفی نہیں ہے۔ انہوں نے شریعت اور طریقت کے اندر فرق کیا۔ وہ کہتے ہیں شریعت پر عمل کا جو اصل کام ہے یہ علماء کرام کا ہے،
لیکن طریقت جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے صوفیہ کرام کے ساتھ ہے، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شریعت بتائے گا اس کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں، جو طریقت بتائے گا اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شریعت ایک الگ راستہ ہے، طریقت ایک الگ راستہ ہے۔ شریعت وہ راستہ ہے، آج کا نام نہاد صوفی کہتا ہے شریعت وہ راستہ ہے جو لوگوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے اس کو بہت ساری مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن طریقت جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے جنت میں پہنچنے کا۔ شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی بجائے آدمی جو ہے بڑے ہی تھوڑے عرصے کے اندر اللہ کو راضی کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، لیکن اس کو شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ طریقت والے راستے کو اختیار کرے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر کچھ سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کیا، آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پھر پوچھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ سوالات میں سے ایک سوال اور کیا کہ آپ بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو یہ ضرور ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ صوفیت ہے۔ اس کا حدیث میں نام احسان رکھا گیا ہے، قرآن میں اس کا نام تزکیہ نفس رکھا گیا ہے۔ جو احسان پہ عمل کرتا ہے یعنی اپنے اندر شریعت کے احکام میں اخلاص پیدا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ در حقیقت صوفی ہے اور اس نے طریقت کی حقیقت کو پہچان لیا۔ لیکن جو نماز پڑھتا ہے دکھلاوے کے لیے، روزہ رکھتا ہے دکھلاوے کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے دکھلاوے کے لیے، مووی بناتا ہے، مسکینوں کی لائن لگاتا ہے، ان میں چیک تقسیم کرتا ہے، اگلے دن اخبار میں خبر آتی ہے کہ اس چودھری نے اتنی رقم لوگوں کے اندر تقسیم کی ہے، یہ بہت بڑا سخی ہے، گویا اس کا مقصد دکھلاوا ہے۔ حج کرنے جاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، گویا شریعت کے احکامات پر عمل کر رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کے سامنے میری گردن اونچی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، گویا اس کو طریقت حاصل ہوئی ہی نہیں ہے۔ طریقت اس کو حاصل ہوگی جو کہ تم شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرے، اور عمل کرنے سے اس کا اصل مقصود اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ شریعت اور طریقت کا تلازم ہے، شریعت پائی جائے گی تو اگر اس میں طریقت نہیں ہے وہ بیکار ہے۔ اگر طریقت بظاہر ہے لیکن وہ کہتا ہے شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ طریقت ہی نہیں، وہ تو زندگیت ہے، وہ تو بے دینی ہے، وہ ارتداد کی طرف دعوت ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو صوفی کہنے والے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں شریعت پہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم جو ہے ہم تمہیں شریعت کا ہم تمہیں جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ بتا دیتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے لگ جاؤ، جو ہم کہتے ہیں چند کاموں کو کرتے رہو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ گمراہ لوگ دنیا میں بہت ہیں، گمراہ لوگوں میں سے ایک آدمی آپ حضرات کے معاشرے میں گزرا ہے جس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ اس نے لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی ہے کہ شریعت اور طریقت کا کوئی جوڑ نہیں ہے، شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے۔ شریعت والوں کے لیے طریقت کی کوئی راہ نہیں ہے، یعنی شریعت والوں کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو طریقت والے ہیں ان کو شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آدمی جب دنیا میں اپنا وجود پاتا ہے تو ایک معمولی آدمی تھا، اور اس کے بعد اس آدمی نے میٹرک تعلیم حاصل کی ہے اور ویلڈنگ کا ملازم تھا۔ میٹرک بھی اس نے پرائیویٹ کی ہے، ویلڈنگ کا ملازم تھا، گھر کا خرچہ نہ چلتا تھا، بیوی بچے اس کے پریشان تھے، یہ خود بھی خرچہ نہ دینے کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس نے اپنی کتاب روحانی خزانے کے اندر لکھا ہے میں بڑا مالی لحاظ سے پریشان تھا، میرے بیوی بچے بڑے پریشان تھے، اسی حالت میں میں گھر سے نکلا کہ دیکھتا ہوں کہ کسی طریقے سے بچوں کی روزی کا انتظام ہو جائے۔ سوچتا رہا کہ بچوں کی روزی کا انتظام کس طرح ہوگا۔ سوچتے سوچتے اس نے ایک نظریہ اپنایا کہ میں جو ہوں وہ اس طریقے سے دنیا کماؤں گا کہ دینداری کے روپ میں آتا ہوں، لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، پیر بنتا ہوں اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہوں۔ چنانچہ شروع میں اس نے لوگوں کو تعویذ دینے شروع کیے،
دم کرنے شروع کیے، اپنے علاقہ گوجر خان راولپنڈی کو چھوڑا اور وہاں سے چھوڑنے کے بعد جو ہے یہ سندھ کے اندر یہ سیون شریف کے جنگل کے اندر آ گیا، وہاں آ کے چلہ کشی کرنے لگا، اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ اس کو وہ صوفیت کا نام دیتا تھا، لیکن در حقیقت وہ گمراہی تھی۔ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی وہاں اس نے گزاری ہے، چلہ کشی اپنی مرضی کے ساتھ کرتا رہا اور وہاں آہستہ آہستہ پیر کے روپ میں مشہور ہو گیا۔ یہ خود اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھتا ہے، جب میں پیر کے نام سے معروف ہوا تو بہت مختلف طرح کے لوگوں کو میرے پیر بننے پر جو ہے تشویش ہوئی، اور لوگوں نے خاص طور پہ پولیس والوں نے مجھ پہ کڑی نظر رکھنا شروع کر دی، سیکورٹی کیمرے لگا دیے گئے، اس آدمی کی نقل و حرکت پہ جو ہے وہ توجہ رکھو، یہ کرتا کیا ہے، اس کے پاس آتا کون ہے، جاتا کون ہے۔ خیر ایجنسیوں کے ساتھ اس کی ساز باز ہوئی اور ایجنسیوں نے اس کو اتنا اوپر اٹھایا کہ یہ آدمی جو معمولی تھا، اس کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، دنیا کے اندر اس کو پیر معروف کروایا اور یہ پیر کے نام سے مشہور ہو گیا اور مختلف طرح کے لوگ اس کے اندر آنے لگے۔ اس نے کیا کیا، اپنے پیچھے ہندوؤں کو بھی لگا لیا، سکھوں کو بھی لگا لیا، یہودیوں کو بھی لگا لیا اور کئی طرح کے مذاہب والوں کو لگا لیا۔ اس نے ایک نعرہ لگایا، نعرہ کیا لگایا کہ تم کو جو ہے اللہ تک پہنچنا چاہیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے دین اسلام ضروری نہیں ہے، تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو، دین اسلام کے بغیر بھی یہودی رہ کر بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہو، یہودی رہ کر بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہو، عیسائی رہ کر بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہو، ہندو رہ کر بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ چنانچہ ہندو اس کے پیچھے لگ گئے، سکھ اس کے پیچھے لگ گئے، یہودی اور عیسائی اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب اس نے ایک دین کا الگ مرغوبہ تیار کیا، اس کا نام دین الہی رکھا اور اپنے نام کے ساتھ اس نے حضرت اور فلاں فلاں کے القاب لگائے اور گوہر شاہی اپنا ایک لقب اس نے اپنے ساتھ رکھا، جو کہ در حقیقت اس کے دادا کا لقب تھا اور اس کا اصل نام ریاض احمد تھا، اور دنیا کے اندر یہ پیر کے نام سے معروف ہوا۔ سندھ کے اندر اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ایک گدی بن گئی اور مختلف طرح کے لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ جب اس نے دیکھا کہ مختلف طرح کے لوگ میرے پاس آ گئے ہیں تو اس نے ایک ایسا دیکھ کر ایک پلیٹ فارم بنایا، اس پلیٹ فارم کا نام رکھا ایک تنظیم کے نام سے، اس کا نام انجمن سرفروشان اسلام ہے۔ کہنے لگا کہ میں لوگوں کو روحانیت کی دعوت دینا چاہتا ہوں، لیکن اس پلیٹ فارم پہ دوں گا۔ اس پلیٹ فارم کا نام انجمن سرفروشان اسلام ہے۔ جو اس پلیٹ فارم پر آ جائے گا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزار جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو اس کی بنیاد ہی گمراہیت پر تھی۔ اس نے جو بات کی ہے کہ شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں ہے، شریعت اور طریقت میں کوئی جوڑ نہیں ہے، شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، یہ دنیا کے کسی معتبر صوفی کا قول نہیں ہے، دنیا کے کسی معتبر صوفی کا عمل نہیں ہے۔ تمام کے تمام صوفیہ اکرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ شریعت اور طریقت ایک دوسرے کو لازم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی صوفی ہو لیکن اس کو شریعت پر عمل کرنے کی چھٹی ہو، یعنی اس کو نماز کی ضرورت نہ ہو، اس کو روزے کی ضرورت نہ ہو۔ آپ کو پتا ہوگا کہ طریقت میں، اہل طریقت میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور جاتے جاتے دیکھا اندھیرے میں جا رہے تھے، اچانک روشنی ہو گئی اور روشنی سے آواز آئی، اے عبد القادر تو نے بڑی جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تو نے بڑے روزے رکھے ہیں، تو نے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا اس کی عبادت کر کے، اس لیے اب تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھ کو نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اس کی یہ بات سنی تو فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ کلمات کہی تو وہ روشنی فوراً جو ہے ختم ہو گئی، اور وہ شیطان تھا جو روشنی کی صورت میں آیا تھا، اس نے شیخ عبد القادر کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ اب آپ کو اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت شیخ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو پھر وہ آگے اور گمراہ کرنے کے لیے ایک بات کہنے لگا کہ اے عبد القادر آج تجھ کو جو ہے تیرے رب نے بچا لیا۔ کیا فرمایا؟ کہ تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔
کہنے لگا اے عبد القادر آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت شیخ عبد القادر نے دوبارہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور فرمایا اے مردود مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا، تو چاہتا ہوا بھی مجھ کو تکبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھ کو میرے رب نے بچایا ہے۔ تو یہ وہ صوفیہ کے امام ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ان کو تو شریعت کے احکام سے چھٹی نہ ملی۔ جب شیطان نے یہ بات ان کے سامنے پیش کی وہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ آج کا نام نہاد صوفی ریاض احمد گورشاہی کہتا ہے تم کو شریعت پہ عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ پیران پیر جو ہیں مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم کو کہے شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ویسے ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ طریقت اور شریعت کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو یہ بات کہتا ہے شریعت اور طریقت میں فرق کرتا ہے وہ زندیق ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کا قتل جو ہے وہ تو واجب ہے، ایسا آدمی واجب القتل ہے، اس کے ناپاک وجود سے دنیا کو پاک کر دینا چاہیے۔ حضرت زکریا رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام شریعت اور طریقت کا تلازم ہے۔ حضرت نے بھی اس میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ شریعت اور طریقت کا بالکل جوڑ ہے، شریعت اور طریقت آپس میں ایک دوسرے کو لازم ہے۔ اگر آدمی ظاہر شریعت پر عمل کر رہا ہے تو گویا یہ شریعت ہے، اگر شریعت کے ہر حکم میں اخلاص پیدا کر لیا گویا اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، یہ طریقت ہے۔ اگر شریعت برائے شریعت ہو یعنی اس میں اخلاص نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں۔ اگر اخلاص پیدا ہو جائے طریقت حاصل ہو گئی ہے، وہ صوفیت ہے۔ جس آدمی نے طریقت پہ عمل کر لیا، شریعت پہ عمل کر لیا یعنی شریعت کے ظاہر پر عمل کر لیا، اس کے اندر اخلاص پیدا کر لیا، وہ آدمی صوفی بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ اللہ رب العزت نے ولی کے پہچان کے لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ولی کی پہچان کیا ہے، کس آدمی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بھائی جو اللہ کے ولی ہیں کل قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ولی کی پہچان بتائی ہے، ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہوں، جو ایمان قبول کریں، جو اسلام کو قبول کریں۔ اور فرمایا وکانوا یتقون، ولی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں۔ گویا کہ ولی بننے کے لیے دو باتیں شرط ہیں، ایک ایمان لانا یعنی مسلمان ہونا، اور دوسرا شریعت کے احکامات پر عمل کرنا اور ان کے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ جو آدمی اسلام قبول نہیں کرتا کتنے ہی روزے رکھتے رہے، کتنا ہی نماز پڑھتا رہے، کتنے ہی حج کرتا رہے، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کتنا ہی اللہ اللہ کرتا رہے، کتنی ہی زکوٰۃ دیتا رہے، اسلام قبول نہیں کیا، اس کے اس اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ آدمی اللہ کا ولی اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ اللہ جینا آمنوں پر عمل نہ کرے۔ اگر ایمان لے آیا ہے، ایمان لانے کے بعد شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کرتا بلکہ جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے شریعت اور طریقت کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ان دونوں کے اندر ضد ہے، تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو شریعت پر عمل کیے بغیر بھی، وہ آدمی بھی ولی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے ولی کے لیے دو علامتیں بتائیں، کون کون سی؟ نمبر ایک اللہ دینا آمنو، کہ وہ لوگ ایمان والے ہوں گے، وہ آدمی مسلمان ہوں گے۔ جو ہندو ہے، جو عیسائی اور یہودی ہے، وہ کہنے کو تو اپنے آپ کو جو چاہے کہتا پھرے لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اور جو آدمی مسلمان تو ہو گیا، شریعت کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، تقویٰ اپنے اندر رکھتا نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، چاہے اپنے آپ کو جو چاہے کہتا رہے۔ یہ تو ولایت کا وہ معیار تھا جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا۔ ایک ولایت کا وہ معیار ہے جو ریاض احمد گورشاہی نے ذکر کیا، وہ کہتا ہے ولی بننے کے لیے دین اسلام شرط نہیں ہے، ہندو رہ کر بھی، یہودی رہ کر بھی، سکھ رہ کر بھی تم اللہ کے ولی بن سکتے ہو، اللہ تک پہنچ سکتے ہو، اللہ کو راضی کر سکتے ہو، جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ اس کا یہ نظریہ صراحتاً قرآن پاک کے خلاف ہے، صراحتاً قرآن پاک کے خلاف ہے۔ اس لیے ریاض احمد گوہر شاہی کا دین اسلام سے تعلق کوئی نہیں، در حقیقت وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ تھا، لوگوں کو یہود و نصارہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ ہندوؤں کو دیکھا دیکھی لوگ ہندو بن جائیں، یہودیوں کی دیکھا دیکھی لوگ یہودی بن جائیں، عیسائیوں کی دیکھا دیکھی لوگ عیسائی بن جائیں۔ ہندوؤں سے بھی پیسے لیتا تھا، یہودیوں سے بھی پیسے لیتا تھا، عیسائیوں سے بھی پیسے لیتا تھا، ان کا ایجنٹ بنا لوگوں کو پیچھے لگانے کے لیے اور
اور خاص طور پہ ہندوؤں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے اور مسلمانوں کو ہندو اور سکھ بنانے کے لیے اور یہودی اور عیسائی بنانے کے لیے اس نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ جو ہے تمہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے دین اسلام ضروری نہیں ہے. حالانکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے یا جو دین معتبر ہے وہ دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. آج کوئی آدمی دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول کرتا ہے یا اس دین کے اندر چلا جاتا ہے، خواہ وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا ہندو مت ہو یا سکھ مت، کوئی بھی مذہب ہو، اگر دین اسلام کو چھوڑ کر اور کسی مذہب کے اندر جاتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی طرف سے ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین کی ساری بنیاد دین اسلام ہے. ولایت کی ساری جو بنیاد ہے دین اسلام ہے. کوئی آدمی اللہ کا ولی آج بن نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ مسلمان نہ ہو، اس وقت تک اللہ کا ولی بن نہیں سکتا جب تک کہ اس آدمی نے اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری قائم نہ کی ہو. ایک ولایت کا تصور وہ ہے جو لوگوں کے اندر معروف ہے کہ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرے، خلاف شریعت باتیں کرے اور لوگوں کو شارٹ راستہ دکھائے. یا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ کر کے عادت کام ہو، ایسے کام کر کے دکھائے جو عام لوگ نہیں کر سکتے، آسمان پہ اڑتا پھرے اور لوگوں کو ایسے شوق بازیاں دکھائے کہ عام لوگ پریشان ہو جائیں. ہمارے معاشرے میں ولایت کا تصور یہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ولایت کے لیے دو باتیں شرط قرار دی ہیں. نمبر ایک مسلمان ہونا، نمبر دو تقوی اور پرہیزگاری کا ہونا. لیکن یہ چیزیں کرامات کا ہونا ولی کے لیے شرط نہیں ہے. کرامت ظاہر ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے، نہ ظاہر ہو پھر بھی ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کرامت ظاہر ہو پھر بھی اللہ کا ولی، کرامت ظاہر نہ ہو پھر بھی اللہ کا ولی، جبکہ اس کے اندر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہوں، یعنی مسلمان بھی ہو اور اس کے اندر تقوی پرہیزگاری بھی ہو. یہ ولایت کا معیار تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا. ریاض احمد گور شاہی کہتا ہے کہ ولی وہ آدمی ہے جس نے اللہ کا زیارت کی ہو، جس نے اللہ کو دیکھا ہو. جس نے اللہ کو نہیں دیکھا وہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا. گویا کہ وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا وہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، اس کی ولایت کا دعویٰ جھوٹا ہے. یہ معیار اس نے اپنی کتاب روشناس میں ذکر کیا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نبی پاک کو دیکھا ہے. آپ کو علم ہوگا کہ اس دیکھنے کے اندر بھی محدثین کا اختلاف ہے، اگرچہ راجح بات ہمارے ہاں یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معراج کی رات دیکھا ہے. لیکن نبی پاک کے ایک مرتبہ دیکھنے کے اندر محدثین کا اختلاف ہو. لیکن یہ آدمی کہے کہ اللہ کا ولی بن ہی تب سکتے ہو جب کہ تم کو اللہ کی زیارت نصیب ہو. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. دیکھو بھائی لوگ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ جو ہے وہ ان کو دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن آدمی اس دنیا والی آنکھ کے اندر موت سے پہلے جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. پیغمبر رسول نے دیکھا ہے وہ ان کا معجزہ تھا لیکن عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. کچھ تجلیات اس کے اوپر پڑ جائیں، وہ کچھ کیفیات اس کو محسوس ہو، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو ولایت کی شرط قرار دینا کہ ولی تو وہ ہوگا جس نے اللہ کی زیارت کی ہے، جس نے اللہ کو نہیں دیکھا، وہ آدمی اپنی ولایت کے اندر جھوٹا ہے. اس کی یہ بات قرآن و سنت کے صراحتاً خلاف ہے. پھر یہ آدمی ولی کے نام سے معروف ہوا، ولایت کا معیار بھی اس نے اپنا بنایا. پھر اس کے بعد چونکہ اس نے شرط لگائی تھی ولی وہ ہے جو اللہ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہو، اور اس نے یہ بھی بات کہی ہے ولی وہ ہے جو اللہ سے باتیں کرتا ہو. اس کے بعد کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرتا ہوں. یہ اس کی بنیاد تھی دعوی نبوت کی. اس لیے آگے اس سیڑھی پہ جب اس نے قدم رکھا آگے سے آگے چڑھتا چلا گیا. اس کے بعد کہنے لگا ولایت کے دعوے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو بھائی جس امام مہدی کے آنے کی خبر تم نے احادیث کے اندر پڑھی ہے، جس امام مہدی کے آنے کا تذکرہ تم نے اپنے اسلاف کے ذریعے سے سنا ہے، وہ امام مہدی جو ہے وہ ہوگا جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں.
کون سی باتیں؟ اس کی شکل جو ہے چاند کے اندر نظر آئے گی، اس کی شکل جو ہے حجر اسود کے اندر نظر آئے گی، اس کی کمر کے اوپر جو ہے کلمہ طیبہ لکھا ہوگا۔ یہ باتیں اس نے پہلے لوگوں کے اندر مشہور کروا دی، پھر اپنے مریدوں کے ذریعے سے یہ چاکنگ کروا دی کہ امام مہدی ان قریب ظاہر ہوں گے، ان کا چہرہ چاند میں نظر آئے گا، ان کا چہرہ حجر اسود میں نظر آئے گا، ان کی کمر مبارک پر جو ہے کلمہ طیبہ کی مہر ہوگی۔ یہ بات اپنے مریدوں کے ذریعے سے چاکنگ کے ذریعے سے لوگوں میں مشہور کروا دی۔ اب لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیل گئی شاید کہ امام مہدی ہوگا ہی وہ جس کی شکل اور تصویر اور شبیہ جو ہے چاند میں نظر آئے، اس لیے اس نے اس کے بعد جو ہے دعویٰ کر دیا کہ میری تصویر جو ہے چاند کے اندر نظر آئی ہے، میری شبیہ جو ہے حجر اسود کے اندر نظر آئی ہے۔ اور پھر یہ امریکہ میں گیا، وہاں اپنے جسم پر سرجری کروا کے آ گیا۔ سرجری کیا کروائی؟ اپنی پشت پر جو ہے اس نے کلمہ طیبہ لکھوا لیا، اپنے ہاتھوں پر اور ہاتھوں کے جو پورے ہیں ان کی پشت پر جو ہے وہ طرح طرح کے چیزیں وہ کند کروا کے آ گیا، خاص طور پہ لفظ اللہ جو ہے اپنی انگلیوں پر لکھوا کے آ گیا سرجری کے ذریعے سے۔ پھر آ کر کہنے لگا دیکھو بھائی امام مہدی کی علامت یہ تھی کہ اس کی شکل چاند میں نظر آئے گی، دیکھو چاند میں گڑھ نظر آتے ہیں، در حقیقت وہ میری تصویر ہے۔ میں نے کہا تھا تم کو امام مہدی وہ ہوگا جس کی کمر پر مہر ہوگی، میری کمر اٹھا کے دیکھ لو، اس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ یہ باتیں حالانکہ قرآن پاک میں نہیں ملتی، امام مہدی کے آنے کا تصور اسلام میں ملتا ہے، لیکن امام مہدی کی یہ علامات نہیں ملتی۔ یہ علامتیں اس نے خود گھڑی تھی، پہلے علامتیں خود گھڑ لی اور اس کے بعد جو ہے اس نے کیا کیا، ان علامتوں کو اپنے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے آنے کی خوشخبری ضرور دی ہے، فرمایا اس کا نام محمد ہوگا۔ نام کیا ہوگا؟ محمد۔ جو میرا نام ہے حضرت امام مہدی کا نام بھی وہی ہوگا، جو میری والدہ کا نام ہے حضرت امام مہدی کی والدہ کا نام بھی وہی ہوگا، یعنی حضرت آمنہ۔ دیکھو نبی پاک فرماتے ہیں امام مہدی کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا۔ اب اس کا نام تو ریاض احمد گوہر شاہی تھا، لیکن اس کی والدہ کا نام آمنہ نہ تھا۔ اس نے ایک ہتھ کنڈا اپنایا، ایک شوشہ چھوڑا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے کی خبر دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ اس کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ نشانی مجھ پہ فٹ آتی ہے۔ بھئی کیسے فٹ آتی ہے؟ تیرا نام تو ریاض احمد ہے۔ کہنے لگا بات یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض ارواح کو امام مہدی کے لیے باقی رکھا گیا تھا، ان کو قید کیا گیا تھا۔ جب امام مہدی پیدا ہوا نبی پاک کی عرضی ارواح جو ہے امام مہدی کے اندر آ گئی، گویا کہ جسم کے ایک حصے کو جو ہے وہ اس کا نام دیا جا سکتا ہے جو اصل اس چیز کا نام ہے۔ کہتا ہے محمد نام جو ہے جسم اور روح کا بھی تھا، اکیلی روح کا نام محمد ہو سکتا ہے۔ وہ روح میرے اندر آ گئی، جب وہ روح میرے اندر آ گئی تو اس لیے میں محمد بن گیا، اس لیے مجھ کو تم محمد کہہ سکتے ہو۔ میری والدہ کا نام آمنہ ہو گیا، میرے والد کا نام عبداللہ ہو گیا۔ گویا کہ اس نے مرزا قادیانی کی طرح محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، در حقیقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ کہنے لگا جو ہے میں مہدی وقت ہوں، اور چاند پہ شبیہ آنے کا اس نے دعویٰ کیا، لیکن کیا کیا اس کے لیے کنڈا کہ اس کا برطانیہ کے ساتھ رابطہ تھا۔ پاکستان میں جہاں یہ جلسہ کرنے کے لیے جاتا اس کے ساتھ برطانیہ کی باقاعدہ فوج ہوتی تھی بطور سیکیورٹی کے، اس لیے برطانیہ کی سب سے بڑی جو خلائی تحقیق والی ایک تنظیم، ایک ادارہ ہے جس کا نام ناسا ہے، اس نے باقاعدہ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھائی واقعی یہ آدمی وہی ہے جس کی شبیہ چاند میں نظر آئی ہے، جو یہ بات کہتا ہے اس دعوے کے اندر سچا ہے۔ گویا کہ یہ انگریز کا ایجنٹ تھا، انگریز نے اس کو مہدی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ پہلے یہ بات مشہور کروائی کہ اس کی شبیہ چاند میں نظر آئے گی، پھر ناسا سے سرٹیفکیٹ لے کے آ گیا اور کہنے لگا ناسا نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، چاند کے اندر جو گڑھے ہیں در حقیقت وہ میری شبیہ ہے۔ انگریز کا ایجنٹ تھا، اس لیے اس کی تصدیق جو کہاں سے ہوئی؟ برطانیہ سے ہوئی، اس کی تصدیق جو ہے امریکہ سے ہوئی، لیکن چونکہ اس کا اصل دین کے ساتھ تعلق نہیں تھا، دین کے مراکز تو مکہ اور مدینہ ہے، اس کی تصدیق نہ مکہ سے ہوئی، اس کی تصدیق نہ مدینہ سے ہوئی۔ وہ آدمی جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کہتا ہے بوسہ کیوں دیا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر امام مہدی کی شبیہ تھی۔
بوسہ دینا ویسے تو پتھر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، پتھر کی حیثیت بنی ہی اس لیے کہ اس کے اندر میری شبیہ تھی۔ اب دیکھو اس نے ایک جھوٹ بولا اور اس کے لیے ایک جو ہے اس نے پلان تیار کیا، کہنے لگا کہ حج کے موقع پر جو ہے امام مکہ نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ جی اس مرتبہ کیا ہوا، حجر اسود پر جو ہے وہ ایک شبیہ نظر آئی ہے اور اس شبیہ کے متعلق کہا گیا ہے یہ امام مہدی کی شبیہ ہے، کیونکہ مکہ والے اس کو مہدی نہیں ماننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ حجر اسود پر جو ہے رنگ کروا دیا، اس شبیہ کو چھپا دیا ہے۔ وہ کہنے لگا حالانکہ وہ شبیہ ہمیشہ سے نظر آ رہی تھی، نبی پاک نے بوسہ ہی اس لیے دیا تھا، اس کے اندر امام مہدی کی شبیہ تھی، جھوٹ بولا، پھر کہنے لگا کہ جو ہے امام مکہ نے میری تصدیق کی ہے، حالانکہ یہ بات جھوٹ تھی۔ چنانچہ بعد میں امام مکہ نے اس کی تصدیق نہیں بلکہ تردید کی اور کہا ریاض احمد گورشاہی اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، جس بات کو اس نے ذکر کیا ہے یہ بات سراسر دجل اور فریب پر مبنی ہے۔ امامیت کا دعویٰ کیا، تصور بھی اپنی طرف سے پیش کیا، اس کے بعد مسیحیت کے دعوے پہ جو ہے وہ تل گیا۔ پہلے کہنے لگا میں امریکہ میں گیا، امریکہ کے اندر جو ہے ایک ہوٹل کے اندر ٹھہرا ہوا تھا، میری ملاقات جو ہے حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ کیسے ملاقات ہوئی؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک ہوٹل کے اندر لیٹا ہوا تھا، روشنیاں بند تھی، اچانک دیکھا کہ کمرے میں روشنی ہو گئی، روشنی ہوئی، ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ اے ریاض احمد تو مجھے جانتا ہے میں عیسیٰ ہوں، اس وقت دین کی تبلیغ کے لیے امریکہ میں رہتا ہوں۔ چنانچہ یہ بات اس نے ظاہر کی اور کہا کہ دیکھو جی میری حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ آج کل جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کہاں کر رہے ہیں؟ امریکہ میں کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس کا ایک اخبار نکلتا تھا جس کا نام سرفروش تھا، اس کے اندر خبر ظاہر ہوئی کہ جو ہے حضرت ریاض احمد گورشاہی کی حضرت عیسیٰ سے ظاہری ملاقات کو عنوان لگا کر یہ واقعہ نیچے لکھا گیا۔ اس کے پشت نواد کہنے لگا کہ جی میں دوبارہ امریکہ میں گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک دکان کے اندر جو ہے کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی، وہ ایک لڑکی وہاں دکان کر رہی تھی، میں نے اس لڑکی سے پوچھا یہ تصویریں کس کی ہیں؟ وہ کہنے لگی یہ تصویریں جو ہے حضرت عیسیٰ کی ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے کہا اچھا یہ حضرت عیسیٰ کی ہیں، واقعی بات ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگی واقعی حضرت عیسیٰ کی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا میری شبیہ جس طرح چاند میں نظر آئی اسی طرح میری شبیہ سورج میں نظر آئی ہے، تو چاند اور سورج پر جو شبیہ نظر آئی اس شبیہ کی تصویریں جو ہیں امریکہ والوں نے اتاری اور وہ تصویر جو عورت لے کے بیٹھی تھی اس تصویر کو اور میری شبیہ والی تصویر کو جوڑا گیا، دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آیا، تو لوگ سمجھ گئے کہ جس عیسیٰ کے آنے کا انتظار ہے وہ یہی عیسیٰ ہے جس کو ریاض احمد گورشاہی کہتے ہیں۔ دیکھو کیسے کس دجل کے ساتھ کس فریب کے ساتھ اس نے جو ہے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ پہلے تو کہتا ہے میری ہوٹل میں ملاقات ہوئی ہے، پھر کہتا ہے کہ عیسیٰ میں خود ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہوٹل میں ملاقات ہوئی تو پھر کہاں سے آ گیا؟ تو عیسیٰ کیسے ہو گیا؟ معلوم ہو یہ دجل اور فریب تھا۔ خیر یہ آدمی عجیب و غریب تھا، اس کی باتیں بعض ایسی ہیں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ جب یہ سیون شریف کے جنگلوں میں رہتا تھا چلہ کشی کرتا تھا، اس نے اپنی کتاب روحانی خزائن کے اندر لکھا ہے چلہ کشی کے دوران جو ہے مجھ پر مختلف کیفیتیں نازل ہوئی ہیں، مجھ پر مختلف کیفیتیں طاری ہوتی تھیں۔ کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ تھی میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے میں نے دیکھا ایک مرتبہ ایک چیز میرے منہ سے نکلی اور دیکھا کہ میرے سامنے بکرا جھوم رہا تھا اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ کہتا ہے پھر میں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، ذکر کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، وہ بکرا کبھی جو ہے میرے پیٹ کے اندر جاتا، کبھی میرے منہ کے راستے سے باہر آتا۔ کہتا اس کے اندر جانے کا باہر آنے کا یہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا۔ کہتا ہے اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے بکرے کے آنے سے پہلے اور چیز تھی جو میرے منہ سے نکلتی تھی اور کبھی اندر کے اندر جاتی تھی، وہ کون سی چیز تھی؟ کہتا ہے ابتدا میں جب میں نے ذکر کرنا شروع کیا تو پھر میں دیکھتا کہ بسا اوقات میرے منہ سے ایک چیز نکلتی، دیکھتا کہ میرے سامنے کتا بیٹھا ہوتا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا تھا۔ کہتا ہے پھر میں دیکھتا ذکر کرتے کرتے وہ کتا میرے اندر چلا جاتا، کبھی باہر آ جاتا، کبھی اندر جاتا، کبھی باہر آتا، اس کے اندر جانے اور باہر جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ کہتا ہے لیکن میں نے ذکر الہی نہ چھوڑا، ذکر کرتے کرتے میں اس حد تک پہنچ گیا کہ حتیٰ کہ کتا نکلنا بند ہو گیا، کتا نکلنا بند ہو گیا، بکرا نکلنا شروع ہو گیا، بکرا اندر آ رہا تھا باہر جا رہا تھا، اندر آ رہا تھا باہر جا رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے ذکر نہیں چھوڑا، اس ذکر پہ لگا رہا۔ اچھا آگے کیا ہوا؟ کہتا آگے یہ ہوا کتا نکلنا بھی بند ہو گیا، کتا نکلنا بھی بند ہو گیا، بکرا نکلنا بھی بند ہو گیا۔ کہتا اس کے بعد کیا کیا پھر طاری ہوئی؟
کہتا کیفیت یہ ہوئی کہ میرے اندر سے تھوڑی سی آواز آتی تھی جس طرح کہ حاملہ کے پیٹ سے بچے کے رونے کی آواز ہو. کہتا ہے یہ کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی. خیر اللہ کا نام لے, اس کی بڑے عجائبات ہیں. ایسا آدمی جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا میں لوگوں کے سامنے بات کیا کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے جب سیون شریف کے جنگلوں میں چلا کشی کر رہا تھا, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گدھا جو ہے میرے قریب آ کے کھڑا ہو گیا. مجھے سمجھ نہ آئی یہ کہنا کیا چاہتا ہے. میں جو ہے اس کی طرف دیکھتا رہا, لیکن کچھ دیر کے بعد جو ہے میں نے چہرہ پھیر لیا. اس کے بعد وہ دوبارہ گدھا گھوم کر میرے آگے آ گیا. کہتا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی شاید کہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ سواری کرو. چنانچہ اس نے کو کہتا ہے کہ میں نے اس پہ سواری کی, میں اس پہ سوار ہو گیا. وہ گدھا جو ہے مجھ کو لے کر اڑ پڑا. وہ اڑتا رہا, پوری دنیا کا چکر اس نے مجھے لگوا دیا. اب یہ بات اس نے کیوں کہی؟ نبی پاک کے منصب پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا نا جی. وہ نبی پاک کے متعلق یہ تصور ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ نبی پاک معراج پہ گئے ہیں. تو اس نے جو ہے یہ مقابلہ کرنے کے لیے بات کہی کہ دیکھو جی گدھا آیا, میں گدھے پہ سوار ہوا, اس گدھے نے مجھ کو پوری دنیا کا چکر لگوایا. اس کے بعد جہاں سے مجھے اٹھایا تھا وہیں مجھے ڈال دیا. اچھا بھائی نبی پاک کو تو معراج ہوا, آپ تو نماز کو لے کر آئے ہیں, آپ نے تو لوگوں کو نماز کا حکم دیا, اس کے بعد آپ سے لمبی نماز پڑھتے رہے, کبھی نماز نہیں چھوڑی. لیکن تو نے جو گدھے پہ بیٹھ کر سفر کیا ہے اس کے بعد تیری کیفیت کیا تھی؟ روحانی خزان اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے, روحانی سفر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے. روحانی خزان کے نظر قادیانی کے ہیں, روحانی خزان اور روحانی سفر دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے, دونوں دجل اور تلبیس کا مجموعہ ہے. خیر روحانی سفر کے اندر لکھتا ہے کہ بھائی دیکھو اس گدھے پہ جو میں نے سفر کیا, اس گدھے کا اثر مجھ پہ یہ ہوا کہ مجھ سے نماز جاتی رہی, مجھ سے میں پڑا رہتا گھر کے اندر مرداروں کی طرح, نماز روزہ ختم ہو گیا. کہتا اپنے آپ سے بیزار ہو گیا, اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی. ہم کہتے ہیں جو نبی پاک سے مقابلہ کرے گا, نبی پاک کے منصب پہ بیٹھنے کی کوشش کرے گا, وہ آدمی اسی طرح ہی جو ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا نظر آئے گا, اس لیے وہ ذلیل ہوا. خیر میں بات عرض کر رہا تھا کہ اس نے حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ سے متعلق فرمایا ہے بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ یقینا, یقینی بات ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا, بر رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ, کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹنے والے ہیں. 200 کے قریب ایسی معتبر احادیث ملتی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ کے زمین پر آنے کا واقعہ ہے. خیر میں بات عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ ہونے کا اس نے دعویٰ کیا, اس کے بعد جو ہے آگے قدم رکھا, بیرون ملک کے اندر گیا, وہاں جا کر اپنی نبوت کے لیے لوگوں کو تیار کرنے لگا. ہندو آتے ان کو کلمہ پڑھاتا جو جس کو وہ مانتے ہیں, یہودی آتے ان کو کلمہ وہ پڑھاتا جس کو وہ مانتے ہیں, عیسائی آتے ان کو کلمہ وہ پڑھاتا جن کو وہ مانتے تھے, اور مسلمان آتے ان کو کلمہ وہ پڑھاتا جس کو وہ مانتے تھے. یہودی آتا اس کے پاس, اس کو کہتا پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسائی آتا اس کو کہتا پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. مسلمان اس کے پاس آتا تو کہتا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ایسا آدمی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ کسی بھی نبی کو مانتا ہی نہیں تھا, گویا کہ دہریہ اور کیمونسٹ جس کو اس نے پیچھے لگایا تھا, بے دین آدمی کو دہریے کو, جب وہ اس کے سامنے آتا اس کو کہتا پڑھو لا الہ الا اللہ, وہ پڑھتا لا الہ الا اللہ, اس کے بعد کہتا اس کے بعد میرا نام لے لو. کیا کرو؟ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے بعد کس کا نام؟ میرا نام لے لو. جب اس نے یہ بات کہی, قریب آدمی ایک کھڑے نے سوال کیا دیکھو تو نے یہ بات کیسے کہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد میرا نام لے لو, یہ دعویٰ نبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد میرا نام لو, اس نے دلیل کیا دی؟ کہتا دیکھو بھائی جب یہ آدمی حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا میں ان کو اس کا کلمہ نہیں پڑھا سکتا, حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا حضرت عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا سکتا, نبی پاک کو نہیں مانتا میں ان کا کلمہ نہیں پڑھا سکتا, مانتا مجھے ہے اس لیے میں اس کو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کے بعد میرا نام لے لیا کر, لا الہ الا اللہ کے بعد میرا نام لے لیا کر.
دیکھو یہ کتنا بڑا دجل اور فریب ہے. مرزا قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, نبوت کا دعویٰ اس نے بھی کیا ہے, لیکن اس نے گول مول انداز میں, اگرچہ مرزا قادیانی کی بھی عادت یہ تھی ایک دن دعویٰ نبوت کرتا اگلے دن اس سے مکر جاتا, لیکن یہ خبیث جو ہے اس سے بھی بڑا دجال تھا, اس لیے ڈرتا بھی تھا کہ دیکھو قادیانیوں کو سرکاری سطح پہ کافر قرار دلوا دیا گیا ہے, اس لیے اب اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں گا تو میں جو ہے آئین کے تحت جو ہے مجھ کو سزا ہو سکتی ہے, میری پٹائی ہو سکتی ہے, میری ٹھکائی ہو سکتی ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے وہ ہیلے بہانوں سے یہ دعویٰ کرتا تھا, لیکن لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہے نہ ہونے دیتا تھا. خیر میں بات عرض کر رہا تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد جو ہے اس نے کہنا شروع کیا کہ ہندوؤں کو دیکھو تمہیں جس اوتار کا انتظار ہے, جو کل کی اوتار جو ہے وہ تمہارے پاس آنے والا ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ وہ تو خود میں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر منصب پر ڈاکہ ڈالا. اب جو منصب نبی پاک کا تھا, جو انصاف پسند ہندو ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ کال کی اوتار, جس آخری اوتار کے آنے کی خوشخبریاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں, وہ آخری اوتار جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اس نے مرزا قادیانی کی طرح کہا کہ نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کال کی اوتار نہیں ہے بلکہ کال کی اوتار کون ہے, میں ہوں. اور لوگوں کو جو ہے ہندوؤں کو اپنے پیچھے لگانے لگا, جس کا تمہیں انتظار تھا وہ اب آیا ہے, اس سے پہلے نہیں آیا تھا, اس لیے میرے پیچھے لگ جاؤ. لوگوں کو کہنے لگا کہ میری تصویر جس طرح حجر اسود پہ نظر آئی, جس طرح چاند پہ نظر آئی, جس طرح سورج پہ نظر آئی ہے, جس طرح جو ہے اور جگہوں پہ نظر آئی, اس طرح جو ہے میری تصویر جو ہے مندروں کے اندر نظر آئی ہے اور شیو لنگ پہ نظر آئی. نعوذ باللہ, یہ کتنا برا تصور ہے. کہنے لگا کہ میری شبیہ جو ہے ان جگہوں پہ بھی نظر آئی ہے, اور کہنے لگا کہ اس لیے آئی ہے کہ میں ان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں, اس لیے ہندوؤں کو چاہیے میرے پیچھے لگ جائے. جب یہ بات اس نے لوگوں کو منوائی, بہت سارے لوگوں کو پیچھے لگایا, دعویٰ نبوت کیا, کال کی اتار ہونے کا دعویٰ کیا, اس کے بعد بھی اس کو پھر بھی چین نہ آیا. آگے بات کہنے لگا کہ بھائی دیکھو بھائی کہ اور جس طرح کے اللہ کے بہت بڑے مقدس لوگ ہوئے ہیں, میں بھی ان مقدس لوگوں میں سے ہوں, اس لیے میری شان کو اپنے مریدوں کو کہنے لگا ذرا بڑھا چڑھا کر بیان کرو. اس کے مریدوں نے اس کے سامنے جو ہے بڑھا چڑھا کر قصیدے پڑھے. ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام عقیدت کے پھول ہے, اس میں وہ لکھتا ہے, کیا لکھتا ہے, اس کا مرید لکھتا ہے کہ ہم تیری پوجا کریں, ہم تیری پوجا کریں. پوجا کس کی ہوتی ہے, خدا کی. پوجا کس کی ہوتی ہے. لاہور میں اس نے موچی دروازے پہ جلسہ کیا, ریاض احمد گوہر شاہی نے اس کے اندر جو جلسے کے اندر جو ہے جس طرح اس کی حفاظت کے لیے برطانیہ کی فوج تھی, برطانیہ سے ننگی عورتیں اس کے ساتھ آئی تھی, وہ جو ہے اس کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت اس کی گاڑی میں بیٹھی رہتی تھی. جب جلسہ کرتا پھر انہیں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے گھر جاتا. خیر بعد میں عرض کر رہا تھا, موچی دروازے پہ جلسہ ہوا, اس کی لڑکی آئی ریاض احمد گوہر شاہی کی, اس کی تقریر سے پہلے اس کی لڑکی نے کچھ اشعار پڑھے. اس کے اندر وہ کہتی ہے کہ میرا عشق یہ کہتا ہے تیرے من میں خدائی ہے. اس کی بیٹی نے کیا کہا, ریاض احمد گوہر شاہی کی اس کی موجودگی میں کہا میرا عشق یہ کہتا ہے تیرے من میں خدائی ہے. اب لڑکی بات کہے, اگر وہ بات غلط ہو, باپ اس کو نہ روکے تو یہ قصور کس کا ہے, باپ کا ہے. بیٹی کے کیا مجال کہ وہ اس طرح کے اشعار کہے, اس طرح کے جملے پڑھے. ظاہر بات ہے باپ سکھا کے لایا تھا, اس لیے تو اس نے وہ جملے کہے ہیں, خدائی کا دعویٰ کیا. ہم یہ بات کہتے ہیں جو بھی جھوٹا ہوگا, جو بھی شریعت کے احکامات کو چھوڑے گا, جو بھی آدمی اسلاف پر اعتماد نہ کرے گا وہ گمراہی میں دھستا چلا جائے گا. چونکہ اس نے کسی آدمی کی خود بیعت نہ کی تھی, خود اس نے کسی آدمی کی بیعت, کسی بزرگ پر اعتماد نہ کیا. پیر مشہور ہو گیا, بھائی پیر تو وہ بن سکتا ہے جو خود کسی کے ہاں بیعت ہو, کسی کا مرید ہو. چونکہ اس نے خود لکھا اپنی کتاب کے اندر جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, اس لیے اس کا کوئی پیر نہ تھا, اس کا پیر شیطان تھا. شیطان نے پہلے تو اس کو شریعت سے جان چھڑوائی کہ شریعت پر عمل نہ کرو, پھر کہنے لگا کہ جس طرح خود عمل نہیں کرتے دوسروں کو بھی جو ہے یہ کہو کہ تم شریعت پر عمل نہ کرو. پھر اس کے بعد مہدویت کا دعویٰ, اس کے بعد مسیحیت کا دعویٰ, اس کے بعد نبوت کا دعویٰ, اس کے بعد خدائی کا دعویٰ. یہ در حقیقت یہ شیطان کے پیچھے لگنے کا انجام ہے. اور شیطان کو اس نے پیر مانا, پیر جو بات کہتا ہے مرید اس کو مانتا چلا جاتا ہے. شیطان نے اس کو جو بات کہی اس کے پیچھے چلتا چلا گیا, اس لیے شیطان کے بہکاوے میں وہ آدمی آ گیا اور گمراہ ہوتا گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں گمراہی سے بچنے کی اصل بنیاد یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی قرآن اور سنت کو اور اپنے اسلاف کو نہ چھوڑے. ہم کیا
کہتے ہیں محدثین بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قراء بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور اس کے علاوہ مجتہدین بھی قابل احترام ہیں، صوفیہ بھی قابل احترام ہیں، لیکن وہ صوفیہ جو در حقیقت صوفی ہوں، وہ مجتہدین جو در حقیقت مجتہد ہوں، وہ محدثین جو در حقیقت محدث ہوں، وہ قراء جو در حقیقت قاری ہوں، لیکن جو قاری نہیں ہے اپنے آپ کو قاری کہتا ہے، جو محدث نہیں ہے اپنے آپ کو محدث کہتا ہے، جو مجتہد نہیں ہے اپنے آپ کو مجتہد کہتا ہے، جو صوفی نہیں ہے اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، جو پیر نہیں ہے اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، جو ولی نہیں ہے اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، وہ در حقیقت جھوٹا ہے، اس کو ماننے کا ہمیں حکم بھی نہیں ہے۔ ہمیں سچوں کے ساتھ لگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے۔ سچے جو قراء ہیں ہم ان کی قدردانی کرتے ہیں، جو سچے محدثین ہیں ہم ان کی قدردانی کرتے ہیں، جو سچے مجتہدین ہیں ہم ان کی قدردانی کرتے ہیں، جو سچے صوفیاء ہیں ہم ان کی قدردانی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مجتہدین پر بھی اعتماد کریں، قراء پر بھی اعتماد کریں، محدثین پر بھی اعتماد کریں، اچھے صوفیاء پر بھی اعتماد کریں۔ اس لیے جب اچھی چیز مارکیٹ میں موجود ہو بری چیز لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان ہے، پاکستان میں چیز 2 نمبر عام ملتی ہے، اس لیے 2 نمبر صوفیاء جہاں نظر آئیں خود بھی ان کے شر سے بچیں، دوسروں کو ان کے شر سے بچائیں۔ آج اس عنوان سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے اللہ والوں سے، حالانکہ 2 نمبر چیز کے مارکیٹ میں آنے سے 1 نمبر کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اگر 2 نمبر ڈاکٹر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے، بھینسوں کے انجیکشن جو ہے مردوں کو لگا رہا ہے، اس سے جو ہے 1 نمبر ڈاکٹر کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ اگر 2 نمبر صوفی جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے، وہ ہمارے بازار میں موجود ہے، تو اس سے 1 نمبر صوفی کی جو عظمت ہے وہ کم نہیں ہوئی۔ اس لیے 1 نمبر ڈاکٹر اپنی جگہ پہ صحیح ہے، 1 نمبر صوفی اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں یا تو غلط صوفیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا جو ہے وہ کہتے ہیں ہم صوفیوں کے راستے پہ آتے ہی نہیں، ہمارا طریقہ سے تعلق ہی کوئی نہیں، ہمارا تصوف سے تعلق ہی کوئی نہیں، جتنی بے دینی آئی ہے وہ تصوف کے واسطے سے آئی ہے۔ تو صوفیاء کو جو ہے اس طرح بدنام کرنا یہ بھی غلط ہے، غلط صوفیاء کے پیچھے لگنا یہ بھی غلط ہے۔ اصل صوفی کے پیچھے لگو گے وہ تمہیں جنت کا راستہ دکھائے گا، غلط صوفی کے پیچھے لگو گے وہ تمہیں دوزخ کا راستہ دکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچے صوفیاء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو گمراہی سے بچائے۔ گمراہی سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی بڑے پر اعتماد کر لے، کسی نہ کسی بڑے پر اعتماد کر لے۔ جس بزرگ پہ آپ کو اعتماد ہو اس کے ہاتھ سے بیعت کر لیجئے اور اس کو اپنا پیر اور مرشد مان لیجئے، اپنا شیخ مان لیجئے، پھر اس سے اپنی تربیت کروائیے۔ جب اس سے اپنی تربیت کروانے کے بعد آپ جو ہے میدان کے اندر جائیں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، تو انشاءاللہ لوگوں کو آپ سے فیض ہوگا اور لوگوں کو آپ کے ذریعے سے صحیح دین نصیب ہوگا، صحیح دین کی سمجھ نصیب ہوگی۔ لیکن اگر ایک آدمی کسی پہ اعتماد ہی نہیں کرتا، ظاہر بات ہے وہ کہیں بھی بھٹک سکتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے لگ کر جو ہے دوسرے بھی بھٹک سکتے ہیں۔ جتنے بھی گمراہ لوگ دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی گمراہ فرقے دنیا میں آئے ہیں، وہ اصل میں خود گمراہ اس لیے ہوئے، لوگ ان کے پیچھے اس لیے لگے کہ لوگوں نے کھرے کھوٹے کی تمیز نہ کی، کھرے کھوٹے کی تمیز کر لی جائے، کھرے کے پیچھے لگ جایا جائے، کبھی بھی آدمی گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر میں نے کتاب لکھی ہے گوہر شاہد اور قادیانیت اسلام کی عدالت کے عنوان سے، یہ ہمارے مکتبے میں الحمدللہ موجود ہے، یہیں سے چھپی ہے، تو آپ حضرات اس کتاب کو لیجئے گا۔ بڑی تفصیلی کتاب ہے، اگرچہ یہ آدمی جو ہے اب مر گیا، امریکہ میں گیا اور وہاں سے اس کی لاش آئی ہے، لاش دکھائی نہیں گئی، ریاض احمد گوہر شاہد کی لاش دکھائی نہیں گئی، لیکن اس کے باوجود اس کے ماننے والے کیا کہتے ہیں جی کہ حضرت وقتی طور پر پردہ فرما گئے ہیں، ان قریب دوبارہ تشریف لائیں گے، ہو سکتا ہے وہ خناس مرا ہی نہ ہو، وہ خناس مرا ہی نہ ہو، وہاں زندہ ہو، اور جعلی آدمی وہاں سے بھیج دیا گیا اور دفنا دیا گیا، اس کی لاش کسی کو دکھائی نہیں گئی۔ کچھ سالوں بعد دوبارہ آئے اور لوگوں کہے دوبارہ زندہ ہو کر آیا ہوں، چنانچہ آج کل وہ چاکر کر رہے ہیں، حضرت وقتی طور پہ پردہ فرما گئے تھے، ان قریب دوبارہ آئیں گے، ان قریب دوبارہ آئیں گے، یہ گوہر شاہد کے ماننے والے کہتے ہیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں گوہر شاہد تو مر گیا، اس پہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے ریاض احمد گوہر شاہد کا ہر شہر کے اندر نیٹ ورک ہے، ہر شہر کے اندر بندے موجود ہیں، کیا ان کو راہ راست پہ لانا ہماری ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟
اس لیے اس کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اس کی فکر کا مطالعہ کرنا اور اس کی جو گمراہی والی باتیں ہیں ان باتوں کو پڑھ کر ان کے جوابات تیار کرنا بحیثیت عالم ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اور فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور فتنوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس فتنے کا مطالعے کے بعد اس کی سرکوبی کے لیے بھی تیار رہیں۔ اور یہ فتنہ ہر سال اپنی نام و نمود کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے ایک خاص موقع پر۔ کون سا موقع؟ ربیع الاول کا جب موقع آتا ہے تو ربیع الاول میں جہاں وہ لوگ جو 12 ربیع الاول کو عید بنائے ہوئے ہیں، یہ آدمی بھی اس کو عید مانتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ریاض احمد گور شاہی بریلوی تھا۔ کیا تھا؟ رضا خانی اور بریلوی تھا، یہ بریلوی تھا۔ اس لیے 12 ربیع الاول کو جہاں اور لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ روڈوں پر، چوکوں چوراہوں پر یہ اپنا جھنڈا لگاتے ہیں۔ ان کا جھنڈا سفید کلر کا ہے، اس کے اندر سرخ رنگ کا دل بنا ہے، اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے۔ دل کے اندر کیا لکھا ہے؟ اللہ۔ وہ ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پہ روڈوں پر لگایا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جلوس نکالتے نظر آتے ہیں، جس چیز کی بنیاد جو ہے گمراہی پر ہو۔ اس لیے وہ آگے گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جس طریقے سے نبی پاک کی طریقے پیدائش کو لوگوں نے عید کا دن دے دیا ہے، اس طریقے سے گور شاہی کے ماننے والوں نے جس دن گور شاہی پیدا ہوا اس کو بھی عید کا نام دیا ہے، اس کو بھی بطور تہوار کے منانے لگے ہیں۔ طاہر القادری نے دیکھا نہیں کہ اپنی پیدائش کے دن کو قائد ڈے کے نام دیا ہے، اس لیے اس کو بھی اس کے ماننے والے مناتے ہیں۔ یہ دن ب دن عیدوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر عیدیں دو ہیں۔ اس لیے تو ان کی نماز بھی ہے، جو تیسری عید ہے نہ اس کی نماز ہے نہ اس کے مسائل ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں آپ نے کبھی تیسری عید کے مسائل پڑھے؟ جی ہم کہتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لو، نبی پاک کے زمانے میں 12 ربیع الاول آتا تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں 12 ربیع الاول آتا تھا۔ اگر وہ اس کو بطور عید کی مناتے ہو تم بھی منا لو۔ پھر دوسری بات، اگر اہل سنت والجماعت جو نبی پاک کی سنت اور صحابہ کرام کے طرز پہ نہیں آنا چاہتے، تم بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ فقہ حنفی کی ساری کتابیں گنگال کے دیکھ لو، آپ کو عید الفطر کے احکام نظر آئیں گے، عید الاضحیٰ کے احکام نظر آئیں گے، لیکن تیسری عید کے احکام نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہو، اپنی طرف سے اضافہ بھی کرتے ہو۔ پھر چوتھے نمبر پر ہم کہتے ہیں، آپ ہندوستان پہ آئے، احمد رضا خان کی جو ہے زندگی کا مطالعہ کرو۔ کیا احمد رضا خان نے ربیع الاول کے مہینے میں عید منائی ہے، اس کو بطور تہوار کے قرار دیا ہے؟ احمد رضا خان تو کہتا ہے نبی پاک کی پیدائش جو ہے اہل زجاج کے اجماع کے مطابق جو ہے 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے اس کو جو وفات کا دن تھا جو ہے عید کا دن بنا لیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں احمد رضا خان نے اس کو عید نہیں بنایا، تم اس کو عید کا دن کیوں بناتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ کم از کم ان باتوں کا خیال رکھو، یا تو سنت کو پکڑ لو یا حنفیت کو پکڑ لو، یا اس کے بعد تم جو ہے احمد رضا خان کی تعلیمات کو پکڑنا چاہتے ہو تو کم از کم اس کی زندگی کو تو دیکھو۔ اس نے اس دن کو بطور عید کے نہیں بنایا۔ آج کل تو انہوں نے عیدیں اور بھی نکال لی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، شاید بعض جگہوں پہ اشتہار لگے ہوں، جشن عید معراج النبی۔ کیا اشتہار لگا؟ جشن عید معراج النبی۔ اب معراج النبی کو بھی انہوں نے عید بنا لیا۔ در حقیقت یہ رافضیوں کی نقالی ہے۔ رافضی دن بدن عیدوں میں اضافہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں جی یہ دو عیدیں بھی ہیں جن کو تم مانتے ہو، اس کے علاوہ ایک عید وہ ہے جس کو عید نوروز کہتے ہیں، اس کے علاوہ ایک عید وہ ہے جو کہ حضرت علی کی طریقے پیدائش ہے۔ کہتے ہیں آج کل بینر لگاتے ہیں شیعہ، کہتے ہیں جشن عید میلاد مرتضیٰ مبارک ہو، یہ عید انہوں نے بنائی۔ اس کے علاوہ ابھی 3 شوال کو حضرت حسین کی پیدائش کا دن تھا، انہوں نے بینر لگائے، اس کے اندر لکھتے ہیں جشن عید میلاد حسین مبارک ہو۔ وہ عیدوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی عیدوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو بھی باطل فرقہ ہے اس کی بنیاد کہیں نہ کہیں جا کر شیعت پہ اڑتی ہے۔ وہ بھی یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، یہ بھی یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے۔ دیکھو وہ بھی عیدیں بڑھاتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی عیدیں بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو حنفی کہنا ہے تو آپ کو چاہیے فقہ حنفی کے پابند ہو جائے۔ اگر آپ نے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا ہے تو سنت کے صحابہ کرام کے شدائی ہو جائیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو پکا حنفی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اہل سنت والجماعت کے حقیقی نظریات اور مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کس نے اس حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ریاض احمد گوش نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، ایک کا نام ہے روحانی سفر، ایک کا نام ہے روشناس، ایک کا نام ہے رہنمائی طریقت،
اور اس کے ملفوظات بھی ملتے ہیں. اس کا نام ہے حق کی آواز کے نام سے. رسالہ اگر پرانا کسی کو مل جائے، سرفروش 15 روزہ نکلتا تھا وہ لے لیں. سالنامہ گوہر یہ رسالہ نکلتا تھا وہ لے لیں. اور سرفروشان جو ہے اسلام.com کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس کا مطالعہ کر لیں. مہدی موومنٹ.com کے نام سے بھی ہے ویب سائٹ، اس کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ حضرات کو کافی چیزیں مل جائیں.